بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنا بڑا کمال ہے کہ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو یہ علم سکھانے کے لیے جب حکم دیا تو نہ جانے دسیوں اور بیسیوں میل انہیں پیدل سفر کرنا پڑا، یہاں تک کہ وہ خضر علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ آج لوگ اس کو نہیں سمجھتے، اصل میں مقام یہ ہے۔ معاویہ الضریر نبی نے محدث تھے، ایک دن وقت کا بادشاہ دوڑتا ہوا آیا، لوگوں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے، اور وہ اس لیے دوڑ رہا تھا کہ آج میں نے اس نبی نے انسان کو وضو خود کروانا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس علم بہت۔ لوگ شکل و صورت کو دیکھ کے سکورنگ کرتے ہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، فلاں بڑا خوبرو ہے، لیکن ایک وہ فیصلہ ہے جو اللہ ذو الجلال کا ہے۔ عطاء ابن ابی رباح رنگ کے بھی کالے ہیں، اسود، ٹانگوں سے بھی لنگڑے ہیں، اعرج، اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ان کی ناک بھی افطس، چپٹی ناک ہے، آنکھوں سے بھی نبینے ہیں، اعمیٰ، لیکن پورے ارض حجاز کے مفتی ہیں۔ جب ان کے پاس وقت کا گورنر آتا ہے، سلیمان ابن عبد الملک اپنے بیٹوں کو لے کے آتا ہے، ایک سوال کرتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں، کسی اور نے سوال کیا تو ان کی طرف متوجہ ہو۔ اس وقت کہتا ہے اپنے بیٹوں کو، بیٹو لا تنیا فی العلم، یہ علم سیکھو، دیکھو اس کالے غلام کے سامنے مجھے ذلیل ہونا پڑا ہے تو علم کی وجہ سے۔ یہ کیسی عظمت ہے کہ وقت کا بادشاہ ہے، ہارون الرشید اور اس کے دونوں بیٹے جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں، یہ کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا اور دوسرا کہتا ہے کہ میں اٹھاؤں گا۔ یہ اپنے استاد کی جوتی اٹھانے پہ بحث کر رہے ہیں، سعادت سمجھ رہے ہیں کہ جوتی میں اٹھاؤں گا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں اٹھاؤں گا، اور ہیں کون؟ وقت کے بادشاہ کے بیٹے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج جوتی ویسے ہی اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔